آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بہن، جو ان کی بہن تھی حالہ بنت خویلد، ان کے بیٹے کو، جن کا نام تھا ابو العاص کو یہ نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا، مطلب کہ اپنے بھانجے کو، اپنی بہن کے بیٹے کو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آدمی، کوئی بہن اگر ترقی کر کے کسی اوپر کے سٹیج پر چلی بھی جائے تو اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ، حالانکہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، آپ نے بڑی بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنی بہن کے بیٹے ابو العاص کو دیا۔ ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا، ابو العاص کے ساتھ۔ باقی رہ گئیں 3 بیٹیاں، ایک بیٹی حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم۔ ان دونوں کی منگنیاں جو تھیں، جس طرح اس دور میں بھی ایسا منگنیوں کا معاملات، یعنی کہ نام لگا دینا، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا، لیکن اعلان نبوت کے بعد جو ہی سورۃ اللہب نازل ہوئی تو معاملات صاف ظاہر ہے آپس میں بگڑے، تو یہ والے رشتے ختم ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دوں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اب یہ 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ اعلان نبوت کے 5 سال بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانے کا حکم فرمایا، جس کو ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے، ہجرت حبشہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ یہ جو ہجرت ہوئی، اس ہجرت کے مردوں میں سے جو سپہ سالار تھے، بلکہ یہ سارے معاملات سنبھالنے والے تھے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ساتھ تھی۔ 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ حبشہ چلے گئے، اور کچھ عرصہ بعد جب پتہ چلا کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، پھر وہ وہاں سے واپس یہاں مکہ المکرمہ میں آ گئے۔ اب حالات اسی طرح سے، معاملات جوں جوں بگڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان نبوت کے بعد جو آپ کا دوسرا بیٹا ہوا، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، جنہیں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، ان کا انتقال بھی یہاں ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں ہی ہو گیا، یعنی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان دونوں کا وصال یہاں پہ مکہ میں ہی ہو گیا۔ باقی ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں موجود تھیں، لیکن 3 بیٹیوں نے ہجرت کی۔ ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہاں مکہ المکرمہ میں ہی رہیں۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی۔ باقی 2 بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ تم انہیں لے کر یہاں مدینہ المنورہ میں لے آؤ، تو وہ انہیں لے کر یہاں مدینہ المنورہ میں آ گئے۔ تو گویا یہ تینوں بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آ گئیں۔ بیٹے 2 ہوئے تھے، وہ دونوں مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 بیٹیاں یہاں آ گئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب غزوہ بدر ہوا، بدر میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیل تھیں، بیمار تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ تم بدر میں نہ جاؤ، یہاں اپنی زوجہ کی علالت میں ان کی تیمارداری کے لیے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب کہ اپنی بیوی کی خبرداری کرنا، ان کی دوائی، ان کی تیمارداری، یہ بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غزوہ بدر میں۔
وہاں بدر میں فتح نصیب ہوئی. وہاں سے جب واپس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں پر ہیں. کچھ صحابی فتح کے بعد جب وہ واپس آئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان پہ موجود تھے, وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ المنورہ میں آئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرنے والے صحابہ تدفین کر کے واپس آ رہے تھے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جہاد کے سلسلے میں آپ اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تدفین یعنی آپ کا وصال ہو گیا 2 ہجری میں, آپ کی تدفین ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے مزار پر ہی تشریف لے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پر موجود تھے. آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپسی پر حضرت عثمان کے گھر گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور نے فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور یہ ایک محبت کی بات اور ایک الگ رچاؤ کی بات ہے, کوئی اور بات نہیں کی کہ بچوں کے معاملات ہیں, گھر کے معاملات کیا چلیں گے, نہیں, بلکہ عرض کی حضور آپ کبھی کبھی اپنی بیٹی کا گھر سمجھ کر میرے غریب خانہ پر تشریف لایا کرتے تھے, اب معلوم نہیں آپ آیا کرو گے کہ نہیں آیا کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تمہیں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا, اور یہ شادی ہوئی 3 ہجری میں جس سال غزوہ احد ہوا. تو 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی, حضرت زینب, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. ان میں سے ایک بیٹی 2 بیٹے جو تھے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا. پہلی بیٹی کا یہاں انتقال ہو رہا ہے 2 ہجری میں. 3 ہجری میں یہ شادی ہوئی. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں, اور حضرت عثمان غنی سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا انتقال ہو گیا تھا. پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں, اور 9 ہجری میں پھر ان کا انتقال ہوا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 9 ہجری میں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. یہ 3 سال جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اس معاملہ سے. 8 ہجری مکہ فتح ہوا, 9 ہجری غزوہ تبوک ہے, 10 ہجری جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے معاملات کے سارے جو تھے وہ سنبھالے. لیکن ان 3 سالوں میں 8 ہجری, 9 ہجری, 10 ہجری, 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. سیدہ زینب جو اس وقت وہاں پر مکہ میں تھی, اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ دین ابراہیمی کے تحت جو تھا وہ پہلے نکاح ہوا تھا, اور وہی نکاح اس وقت چل رہے تھے. اعلان نبوت کے بعد ان نکاحوں کو نہیں دہرایا گیا, جو نکاح پہلے تھے وہی چل رہے تھے. اب اسی نکاح کے تحت سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تھیں, لیکن ابو العاص نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب غزوہ بدر ہوا تو یہ ابو العاص جو تھے ان کی طرف سے یہاں لڑنے کے لیے آئے غزوہ بدر میں, اور پھر وہ قیدی بنے. جب قیدی بنے تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دیا جائے. جب وہ فدیہ کے لیے چیزیں آئیں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ کے لیے وہ ہار بھیجا جو ان کے جاتے ہوئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے گلے میں ڈال دیا تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بھر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم اس بات کی تجویز دو, اجازت دو, تو میں یہ ہار ان کو واپس کر دوں اور بغیر فدیہ لیے ابو العاص کو میں رہا کر دوں. صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہماری طرف سے مختار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص کو بلاتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ اپنا ہار تم واپس لے جاؤ,
شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی حضرت زینب کو مدینے بھیج دو گے، میری بیٹی کو تم یہاں بھیج دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں سے چلے گئے، جب مکہ گئے تو انہوں نے سیدہ زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کو اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کیا کہ چونکہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں لہذا جاؤ ان کو وہاں پر مدینہ منورہ پہنچا کے آؤ۔ وہ جب لے کے آنے لگے تو اس کا بھائی ابو العاص کا بھائی تھا جس کا نام تھا کنانہ کے ساتھ اس نے بھیجا۔ اس کا چاچا زاد بھائی حبار ابن اسود، اس نے جب دیکھا اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ ہم میں موجود ہو اور اپنے بیٹے کو لے کر پھر یہاں سے چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوڑا ہوا آیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس نے آپ اونٹ پر سوار تھی، اس نے آ کر ایک تیر مارا تو آپ اس اونٹ مبارک سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلی گئیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہو گئی۔ جب وہاں خبر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو اور حضرت ابو رافع کو فرمایا ایک کام کرو، جاؤ مکہ المکرمہ، وہاں جا کے ابو العاص کو ملو اور اسے کہو کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ سیدہ زینب کو بھیج دو گے لہذا ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو اس نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کے ساتھ بھیجا۔ وہ وہاں سے مکہ المکرمہ سے لے کر یہاں مدینہ المنورہ میں جب آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی وہاں سے سفر کر کے ابھی مکہ میں تشریف لا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے مدینہ المنورہ کی گلیوں سے باہر آئے اور اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوسہ لیتے ہوئے آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی افضل بناتی اصیبت فیا، آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی بڑی فضیلت والی ہے، اس نے میری وجہ سے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹی ہیں۔ پھر 6 ہجری میں یہی ابو العاص وہاں مدینہ المنورہ میں آئے، دوبارہ انہوں نے پھر آ کے یہاں پہ کلمہ پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے ساتھ روانہ کیا، لیکن وہ رہے یہاں پر ہی مدینہ المنورہ میں۔ 8 ہجری کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کفن کے لیے عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزار مبارک میں خود اترے اور انہیں مزار مبارک میں رکھا۔